سید اختر علی شاہ ہمارے ساتھ ہیں، کے پی کے سیکرٹری رہ چکے ہیں اور پولیس چیف کے طور پر بھی انہوں نے کام کیا ہے. ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. اکثر چترال کے واقعے میں تو انٹیلیجنس کی طرف سے اطلاع دی گئی تھی کہ ٹی ٹی پی کے لوگ یہاں جمع ہو رہے ہیں، تو اس حادثے کا انتظار کیوں کیا گیا؟ کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں سب سے اہم عنصر پریپیئرڈنس ہے. تو نیوز جو آئی ہے اس پہ یہی کہا گیا کہ اطلاعات تھے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ لیکن پھر ہیونگ سیڈ دس، جو چترال کا علاقہ ہے، نورستان جہاں پر یہ ہماری کالاش ویلی بھی ہے، دوسری طرف ارندو ہے، اور پھر آگے جا کر یہ بدخشان اور واخان کاریڈار سے بھی ملتا ہے. یہ بہت دشوار گزار ہے اور یہاں پر انکرشن کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. لیکن داخلے کے بعد اس کو کنٹین کیا گیا، وہ واپس چلے گئی. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ اگر اطلاعات تھی اور آلریڈی کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہی ہے، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے گیو ریڈ لائن کے اوپر دیواریں بھی بنا دی ہیں، راستے بھی بند کر دیے، چیک پوائنٹس بھی ہیں، سیٹلائٹس بھی ہیں، آج کل اس کے امیجز بھی آ رہے ہیں. تو پھر اس قسم کی اس کی روک تھام بہتر طریقے سے ہونی چاہیے. تو ابھی ڈاکٹر کامران بخاری سے ہماری بات ہو رہی تھی. اس کے علاوہ بھی ماہرین ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اب تک کی حکمت عملی ڈیفینسو رہی ہے، اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے جن بھی ممالک کی ہم ایگزامپلز لیتے ہیں وہ ہمیشہ جارحانہ حکمت عملی لے کے آتے ہیں سامنے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح سے ہونا چاہیے پاکستان میں بھی؟ پاکستان میں دونوں قسم کی حکمت عملیہ کو اپنایا گیا. یہاں پر ماضی میں معاہدے بھی کیے گئے، سراروغہ سے لے کر مولانا فضل الرحمان تک. پھر اس کے بعد سوات میں آپریشن بھی کیے گئے، اور جب سوات میں آپریشن ہوا تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ حالات بہتر ہوئے. وہاں پر متوازی آج کا اگر کل سے موازنہ کیا جائے تو بہتر ہے آج، کیونکہ اس وقت تو متوازی حکومتیں بن گئی تھی، وہ اپنی عدالتیں چلا رہے تھے، گھر سے نکلنا ہی بحال تھا. پشاور جیسے شہر میں جو ہمارا دارالخلافہ تھا، یہاں آس پاس انہوں نے شورش تھی اور علاقوں پہ قبضے کر لیے تھے. خیبر میں، نارتھ وزیرستان میں، پھر اے پی ایس کا جو واقعہ ہوا، پھر ہم نے آفینسو پہ گئے، اور ہم پھر جو اعداد شمار تھے 2014 کے بعد اس پہ بدتدریج کمی ہوتی گئی، اور جو ان کے نیٹ ورک تھے وہ کافی حد تک توڑے گئے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ نیوکلیس پورا نہیں ٹوٹا، اور انہوں نے وہاں سے مائگریشن کر دی سیف ہیون جو افغانستان میں تھی. تو یہ کیا ویل تھاٹ اسٹریٹجی نہیں تھی اختر؟ ویل تھاٹ اسٹریٹجی نہیں تھی، پوری سنکرونائز نہیں تھی، یا ہاف ہارٹڈلی ڈیزائن کی گئی تھی کہ ایک چیپٹر جو ہے یا ایک علاقہ جو ہے وہ کلیئر کروا لیا جائے اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ خود ہی سارا کچھ ٹھیک ہو جائے؟ اس وقت تو میں یہ کہوں گا ضرب عضب جو آپریشن ہوا تو اس میں نارتھ وزیرستان، خیبر 1، خیبر 2 ڈفرنٹ، یہ تمام علاقے تقریباً خالی ہو گئے، اور نیشنل ایکشن پلان جو اس کے 20 نکات تھے، اس کے بعض نکات پہ تو عمل ہوا، لیکن بعد میں پھر جس پہ دیکھیں مدرسہ ریفارمز بھی ہے، جس پہ ہم نے جسٹس سسٹم کو بہتر بنانا تھا، ہم نے فاٹا میں ڈیولپمنٹس کرنی تھی، وہ ان پر پورا عمل درآمد نہیں ہوا. پھر اس کے بعد چونکہ افغانستان میں اس وقت امریکہ بھی تھا، نیٹو فورسز بھی تھی، وہاں پر طالبان امریکہ کے خلاف لڑ رہے تھے، تو یہاں سے جو طالبان وہاں پر گئے وہ ایک آئیڈیالوجیکل بانڈ تھا ان کا، وہ بھی ان کے شانہ بشانہ لڑتے رہے. تو اس وقت تو پاکستان کے اندر طالبان اس وقت اتنی کارروائیاں نہیں کر رہے تھے، کیونکہ وہ وہاں پر زیادہ مشغول تھے، اور وہاں تو شاید اسی کا جو ہے وہ تھوڑی سی سپیس اس حوالے سے بھی ان کو ملی، جس طرح سے ابھی کامران بھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے. تو چترال میں جو ہونے والی کارروائی ہے، اور اب کالام اور گلگت بلتستان میں ٹی ٹی پی کے نام کی وال چاکنگز، کیا یہ واقعہ 2007 سے پہلے بننے والی صورتحال سے مختلف ہیں؟ میں یہ کہوں گا آپ ایک اس چیز پہ ضرور نظر ڈالیں کہ یہ ایک ذہن سازی یہ ایک دن میں کبھی نہیں ہوتی. ہمارے ہاں جو ہماری عمومی پالیسی بنی اسٹیٹ لیول کے اوپر، اس میں تو ہم نے مختلف ادوار میں مذہب کو خود ایک کارڈ کے طور پر استعمال کیا. خود امریکہ ریگن ڈاکٹرائن کیا تھا، کولڈ وار اوارڈ
پھر جب ریگن ڈائپران آیا تو اس میں آپ نے اوارڈ بھی کرنا شروع کر دیا. آپ نے جہادی تنظیمیں یہاں پر پاکستان کے اندر بھی بنی, اس کو امریکہ نے بھی سپورٹ کیا, ڈالرز بھی دیے, اسٹینگر میزائلز بھی دیے. اس وقت ہم اس کو جہاد کا نام دے رہے تھے. یہاں سے مجاہدین جا کر ریگن سے انہوں نے ملاقاتیں بھی کی, بڑی تصویریں شائع ہوئی. تو یہ اسی وقت یہ لوگ بھی یہاں پر آئے تھے. عبداللہ آزاد بھی آیا تھا, اور القاعدہ کے اسامہ بن لادن, یہ تمام تو ان زمانوں میں آئے تھے. مدرسے بھی اس وقت قائم ہوئے, یہ تفکیری فلسفے بھی اس وقت یہاں پر آئے. پھر بعد میں اس وقت تو اسٹریٹجک میچ تھا امریکہ کا اور پاکستان کا. پھر 9/11 ہوا. تو یہ آپ لیکن یہ تو ہسٹوریکلی اب سب ہم دیکھ چکے ہیں کہ چیزیں جس طرح سے چلی ہیں اور جس طرح سے چینج ہوئی. لیکن جو بھی سفر اگر پاکستان کر رہا ہے تو پاکستان کو ہی اس حوالے سے کوئی اسٹریٹجی بنانی ہے. تو کیا کوئی مربوط حکمت عملی ہے پاکستان کے پاس اب تک ان پلیس؟ اس وقت مربوط جہاں تک حکمت عملی تو ہے, اس پر عمل کی ضرورت ہے. دیکھیے ہمارا آئین بڑا واضح ہے. آئین کہتا ہے کہ پرائیویٹ آرمیز کی کوئی گنجائش نہیں. پھر ہم نے اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 بنایا ہوا ہے. ہم نے انویسٹیگیشن آف فیئر ٹرائل وہ بنایا ہوا ہے, کس لیے کہ ہم ٹیررزم کی روک تھام کریں گے. اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ بنایا ہوا ہے. تو یہ پالیسیز تو ان قوانین اور آئین کے تحت ہی بنتی ہے, اور پالیسیز بھی ہم نے بنائی ہوئی, جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ زیرو ٹالرنس اگینسٹ ٹیررزم, وائلنٹ ایکسٹریمزم. اصل بات قانون کی حکمرانی کی ہے اور اس پر عمل کی ہے. اور قانون کی حکمرانی تبھی ممکن ہے جب آپ اپنے قوانین پر پوری طریقے سے عمل کریں.